اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون یا بنی یہاں مد کریں گے اسرائیل یہاں بھی مد ہے انعمت ان یہاں اظہار کریں گے وَأَنِّي غنہ کریں گے نفس عن نفس شیئا نفس اظہار عن ادغام نفس یہاں اخفا کریں گے شیئا ادغام یرملون کریں گے منہا اظہار عدل اظہار ادغام یرملون کریں گے ولا تنفعها اخفا کریں گے شفاعت یہاں بھی ادغام یرملون کریں گے ولا هم ينصرون اخفا کریں گے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بکلمات اخفا کریں گے فأتمہن دونوں جگہ میم پہ بھی غنہ اور نون پہ بھی غنہ کریں گے قال انی غنہ کریں گے للناسی یہاں بھی غنہ ومن ذریتی غنہ کریں گے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ للناس پہ غنہ کریں گے وَأَمْنَا یہاں وقف نہ کریں تو پھر ادغام یرملون کریں گے غنہ کے ساتھ من مقام یہاں بھی ادغام یرملون ان طہرا
تو کو پر کر کے پڑھنا ہے، را کو بھی پر کرنا ہے. للطائفین، تو مد کرنی ہے یہاں، تو کو بھی صحیح کر کے پڑھنا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ابراہیم قلقلہ کریں گے، رب اجعل یہاں بھی قلقلہ کریں گے، ھذا بلدن یہاں اظہار کریں گے، بلدن یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے. بلدن آمنوں، آمنوں پہ ادغام یرملون غنہ کے ساتھ. من آمنا اظہار کریں گے، منہم من یہاں من پر بھی اظہار کریں گے، ہم پر اخفا شفوی کریں گے غنہ کے ساتھ. قال ومن کفر اخفا کریں گے، قلیلا یہاں بھی اخفا کریں گے، ثم میم پہ غنہ کریں گے، اضطرہ ضاد کو صحیح طریقے سے ضا نہیں پڑھنا ہے، اس سے بالکل بچنا ہے. ضاد کو ضا کی آواز سے بھی بچانا ہے، زا کی سی آواز سے بھی، اور جس طرح دال اور غین کی آواز دیتے ہیں اس سے بھی بچانا ہے. اس کے صحیح مخرج جس طرح پہلے عرض کیا گیا ہے صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے، کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو صحیح لفظ ادا ہوں، یہ حرف صحیح ادا ہوں. الی عذاب النار یہاں غنہ کریں گے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم را کو پر کرنا ہے، با پہ قلقلہ کرنا ہے. منا یہاں غنہ کریں گے، ان یہاں بھی غنہ، انت یہاں بھی غنہ. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن ذريتنا غنہ کریں گے، غنہ، امتم غنہ، انک یہاں غنہ، انت یہاں بھی غنہ. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. वब रब्बना वब कलकला करेंगे। रसूलम इदगाम यरमलून, मिन इजहार, इन्नक हुन्ना करेंगे। अंत हुन्ना। वमन यरगब अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिह नफ्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुन्या वइन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस्सालिहीन। إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہاں تک آج کا سبق ہو گیا، اور اب صفات ہم نے بیان کرنی ہیں. دو صفات پہلے بیان کی تھیں، ہمس اور اس کی ضد جہر. آج جو صفات ہم نے بیان کرنی ہے وہ شدت اور رخاوت اور اس کے درمیان جو ہے متوسطہ، ان کو ہم نے بیان کرنا ہے. جو آج تیسری صفت ہم بیان کریں گے وہ ہے صفت شدت. شدت والے 8 حروف ہیں: اجد، قطم، بکت، حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا. شدت کے معنی سختی اور مضبوطی کے ہیں. اصطلاح میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ حروف شدیدہ کی ادائیگی میں آواز کو مخرج پر اتنا کامل اور قوی اعتماد ہو کہ آواز محبوس ہو جائے، یعنی بند ہو جائے، جس کی وجہ سے آواز میں شدت اور قوت ہوتی ہے. تو اس کی ضد ہے رخاوت. رخاوت کا معنی یعنی نرمی کے ساتھ ادا کرنا. وہ شدت والی چونکہ ضد ہے یہ اس کی، اس میں شدت ہے تو اس میں نرمی ہے. آواز کا ایسی نرمی سے اعتماد ہو کہ وہ جاری رہے. حروف رخوہ 16 حروف ہیں، ان کے درمیان متوسطہ یعنی نہ ایسی شدت والی آواز ہو اور نہ ہی ایسی نرمی والی، تو ان کی درمیانی آواز ہو. تو یہ آج ہم نے یہ 3 صفتیں، 2 صفتیں اور اس کے درمیانی جو ہے، اور جو متوسطہ ہیں ان کے 5 امور ہیں، 5 لفظ ہیں، 5 حروف ہیں اس کے متوسطہ کے: لام، نون، عین، میم، را، لن، عمر. تو ان کو ادا کرتے وقت آواز میں نہ تو شدت ہوتی ہے حروف شدیدہ کی طرح، یعنی اجد و قطم بکت کی طرح، اور نہ ہی وہ 16 حروف جو رخوہ کے ہیں: خا، سین، حا، ضا، شین، صاد، ہا، زا، واو، ضاد، غین، ثا، یا، الف، فا، ذال. یہ 16 حروف ہیں. نہ تو ان کی طرح آواز میں نرمی ہو اور نہ شدیدہ کی طرح
آواز میں سخت شدت ہو، تو یہ ان کی درمیان ہے لن عمر۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلا پارہ ہم نے مکمل کیا ہے، اور اس عاجز کے خیال میں یہ ہے بطور مشورہ بھی، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اور اکثر دوست جو ہے نا وہ تراویاں کچھ پڑھا لیتے ہیں صورتوں کے انداز میں، تو میرے اپنے خیال میں، میرے ناقص خیال میں یہ ہے کہ آخری پارہ جو ہے نا وہ پڑھ دیا جائے، آخری چند صورتیں، کیونکہ پھر آگے رمضان المبارک کی مصروفیات اور اس سے پہلے بھی کچھ تیاریاں، تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آدھا ایک پارہ وہ بھی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ امید ہے جو قرہ حضرات ہیں وہ تو ہمیں بھی سکھانے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور جس طرح میرے جیسے لوگ جنہوں نے قرات نہیں پڑھی ہوتی تو ان کو یہ سمجھانے کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کے صدقے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔